الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عالم اسباب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. عالم اسباب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ بھی ملے گا تو اللہ کے خزانے سے ملے گا، تو اللہ کے حکم سے ملے گا، تو اللہ کی مرضی سے. لیکن ملے گا تب جب بندہ اس چیز کو حاصل کرنے کی محنت کرے گا، یعنی ان اسباب کو اختیار کرے گا جو اللہ نے اس چیز کے بندوں کو عطا کرنے کے لیے مقرر فرمائے. ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ وہ نیک بن جائے. کیوں یہ تمنا ہے کہ نہیں؟ ہر ایمان والے کی تمنا ہے کہ وہ اللہ کا اچھا بندہ بن جائے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے اور اللہ کو بھی اس سے محبت ہو جائے، اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، وہ گناہوں سے بچنے لگے، شوق کے ساتھ نیکیاں کرنے لگے. ہر ایک کی تمنا ہے. کوئی دل سے خود برا بننا چاہتا نہیں، نیک بننا سب چاہتے ہیں. آج کی اس مجلس میں اللہ تعالی ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان کر دے کہ نیک بننے کے اللہ نے اس دنیا میں کیا اسباب بنائے. کیونکہ جب ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تب اللہ تعالیٰ یہ تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ میرا بندہ نیک بننا چاہتا ہے، اور تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے راستے کو آسان فرما دیں. کوئی شخص چاہے تو لیکن اسباب اختیار نہ کرے. نیک بننے کے جو اسباب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، جب بھی کبھی کوئی نیک بنا ہے تو وہ انہی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے بنا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے دل میں کبھی کبھی یہ تمنا تو پیدا ہو کہ میں نیک بن جاؤں، جب کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے تو وہ تمنا جاگ جائے، دل میں ایک تڑپ پیدا ہو جائے اور وہ اس وقت تو کچھ سوچ لے لیکن بعد میں وہ اسباب اختیار نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا عام فائدہ یہی ہے کہ جب تک تم نیک بننے کے لیے میرے پیدا کیے ہوئے اسباب کو اختیار نہیں کرو گے اور جب تک نیک بننے کے لیے مستقل محنت اور مستقل دعا نہیں مانگو گے تب تک میں تم کو نیک نہیں بننے دوں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر نعمت دے سکتا ہے بغیر محنت کیے، بغیر مانگے، لیکن اللہ اپنی محبت اور نیکی کی توفیق اس کو اللہ نے اتنا سستا نہیں بنایا
کہ بغیر کسی محنت کے، بغیر دعاؤں کے یہ یوں ہی مل جائے. یہ نعمت دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کرے آج کی اس مجلس میں وہ اسباب بیان ہو جائیں اور صرف بیان نہ ہو جائیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک آج اللہ سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم ابھی سے وہ اسباب اختیار کریں گے. جب بندہ اسباب کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کا پکا وعدہ ہے دنیا کے اسباب کو اختیار کرے تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ میں تم کو دنیا دے دوں گا، لیکن نیک بننے کے اسباب جو اختیار کرے گا اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نیک بنائے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کہیں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو بھی ہدایت کے اسباب کو اختیار کرے گا، جو شخص بھی کوشش کرے گا، محنت کرے گا، ہم پکا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو اپنے راستے کی رہنمائی کریں گے، بلکہ انگلی پکڑ کے اس کو منزل تک پہنچا دیں. اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو شخص روزی کی محنت کرے گا ہم اسے ضرور روزی دیں گے. یہ اللہ نے کہیں وعدہ نہیں. تم جتنی دنیا چاہو گے اتنی ہی مل جائے گی، یہ اللہ نے کہیں وعدہ نہیں کیا. لیکن دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے. عجیب بات ہے کہ جس چیز کے لیے وعدہ نہیں ہے وہاں ہم زیادہ محنت کرتے ہیں، اور جس چیز کا پکا وعدہ ہے وہاں ہم اسباب کو اختیار نہیں کرتے، صحیح محنت نہیں کرتے. دنیا کی تاریخ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ نیک بنے، پھر آخر میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آیا، جتنے صحابہ بنے، جتنی صحابیات بنی، جتنے لوگ نیک بنے، اور پھر ان کے بعد سے آج تک جتنے تابعین بنے، جتنے اتباع تابعین بنے، جتنے اولیاء اللہ تیار ہوئے، جتنے نیک لوگ دنیا میں بنے، ہمیشہ کچھ چند اسباب انہوں نے اختیار کیے، اور پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، یعنی ان کو نیک بنا دیا. سب سے پہلا سبب جو پوری تاریخ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو جنہوں نے نیک بننے کی کوشش شروع کی اور جن کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ میں ایسی زندگی نہیں گزاروں گا غفلت والی، گناہوں والی، مجھے تو نیک بننا ہے، تقوی والا بننا ہے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا بننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے. تو سب سے پہلا سبب جو ہم ان کی زندگیوں میں دیکھتے ہیں وہ ہے محبت. کیا ہے؟ محبت. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی پر اس پہلو سے غور کریں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ ایک ایک صحابی، ایک ایک صحابیہ، ایک ایک کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی تھی رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے. ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی اپنے ان صحابی پر، حضرت ثوبان پر. تو آپ نے دیکھا کہ آنکھیں لال ہیں، تھکے تھکے سے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ رات بھر بالکل سوئے نہیں ہیں. چہرے سے کچھ لگا آپ کو محسوس ہوا. تو آپ نے اپنے اس جانثار صحابی کی خیریت خود پوچھی. آپ نے دریافت فرمایا ماں لگا یا ثوبان، ثوبان تمہارا کیا ہوا، خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟
حضرت صوبان نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے اللہ کے رسول، میں بالکل خیریت سے ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی تکلیف بیماری نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ کل ایک کام سے میں کہیں چلا گیا تھا، ارادہ یہی تھا کہ کام نپٹا کر فوراً واپس آ جاؤں گا، لیکن دیر ہو گئی، شام ہو گئی، وہاں کے میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے مجھے روک لیا، یہ کہا کہ اب شام کا وقت ہے، اندھیرے کا وقت ہے، دور ہے، راستے میں جانور ملیں گے، اس وقت جانا مناسب نہیں ہے، اس وقت یہیں رک جاؤ، صبح کو چلے جانا۔ اے اللہ کے رسول، جب سے آپ کے قدموں میں جگہ ملی ہے، یہ پہلی رات تھی جو میں نے آپ سے دور گزاری ہے، بتا نہیں سکتا کہ کیسی تڑپتے ہوئے میری رات گزری ہے اللہ کے رسول، ایک پل نیند نہیں آئی، اور میں نے صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا، آخری رات میں بھاگا، دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا آیا ہوں، اور آپ کو شاید اسی کا اثر میرے چہرے پر نظر آیا، بس اللہ کے رسول اب میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ذات سے محبت، الفاظ پر غور کرنا، ایک زندہ شخصیت سے محبت، ایک وجود سے محبت، ایک ذات سے محبت۔ یہ جو ذات سے محبت ہوتی ہے نا، یہ بہت جلدی اس ذات کی صفات کو اپنے اندر منتقل کرا دیتی ہے۔ یہ جو ذات کی محبت ہوتی ہے، کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت، اپنے زمانے میں موجود کسی اللہ کے نیک بندے کی محبت، یہ پہلا سبب ہے جو نیکی کا راستہ آسان اور سفر کو مختصر بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ انسان کا مزاج ہے، جس سے بھی انسان کے دل کو محبت ہو جائے، اس کی اداؤں کی نقل اتارنا، اس کی مرضی پر چلنا، اس کی بات کو ماننا، اس کے اشاروں پر قربان ہونا، یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب تک محبت کا تعلق نہیں ہوتا، آدمی کے لیے کسی دوسرے کی بات کا ماننا آسان نہیں ہوتا۔ ایک اور صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ، ایک مرتبہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے جسم پر وہ پشنا لگوا لیجئے، جسم کا خون وہ تھوڑا سا نکلوا دیجئے، تو انشاءاللہ یہ فلاں بیماری سے آپ کو بالکل شفا مل جائے گی۔ ایک علاج کا طریقہ تھا، ابھی بھی بہت سے علاقوں میں جاری ہے، پتہ نہیں آپ لوگ یہاں اس کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مشورہ قبول کیا، اور آپ کے جسم مبارک سے کچھ خون نکالا گیا۔ جو خون نکالا گیا اس کو ایک پیالے میں لے لیا گیا۔ سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد، صحیح مسلم، سب حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے وہ خون کا پیالہ حضرت طلحہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ ذرا اس کو باہر جا کر کسی ایسی جگہ پر اس کو دبا دو کہ کوئی جانور وغیرہ اس کے اوپر سے نہ گزرے، یہ محفوظ رہے، یعنی زمین کے اندر، مٹی کے اندر کہیں اس کو دبا دو۔ حضرت طلحہ باہر گئے، تھوڑی دیر کچھ سوچا اور پھر سوچنے لگے، کچھ سوچا اور سوچ کر بجائے خون کو زمین کے اندر دبانے کے وہ مبارک خون خود پی لیا۔ اس کے بعد آپ اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ تعالیٰ نے شاید یہ راز فاش کر دیا۔ آپ نے کہا طلحہ تم نے کیا کیا؟ اب حضرت طلحہ گھبرا گئے کہ کہا تو کچھ تھا اور کیا میں نے کچھ اور، غلطی ہو گئی شاید مجھ سے۔ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو ایسی جگہ محفوظ کر دیا ہے کہ اب انشاءاللہ کوئی جانور وغیرہ اس کے پیر اپنے اوپر نہیں رکھے گا، اس کے اوپر نہیں رکھے گا۔ پوری بات بتانے کی ہمت نہیں ہوئی، جھوٹ بھی نہیں بولے، لیکن بند لفظوں میں کوئی بات کہنے کی کوشش کی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات پوچھی کہ طلحہ تم نے کیا کیا، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو ایسی جگہ پر محفوظ کر دیا ہے کہ اب کوئی خطرہ بے ادبی وغیرہ کا، کوئی جانور کے گزرنے کا نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ تو کچھ بتا چکا تھا اپنے محبوب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا طلحہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تم نے اس کو پی لیا ہے، انی اخالک قد شربتہ۔ اب طلحہ رضی اللہ عنہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جی ہاں اللہ کے رسول، میں نے تو ایسے ہی کیا جیسا آپ فرما رہے ہیں۔ تب حضور نے پوچھا کہ اچھا طلحہ ایک بات بتاؤ، کیا نیت کر کے، کیا سوچ کر تم نے یہ کیا؟ تو حضرت طلحہ بولے کہ میں باہر نکلا تو مجھے خیال آیا کہ یہاں تو آپ کی شفقتوں نے مجھ کو اپنے ساتھ لگا رکھا ہے، قیامت کے دن ہر ایک کا معاملہ اس کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے گناہ تو اس لائق مجھے نہیں بننے دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہ پاؤں، تو میں نے یہ سوچ کر آپ کا مبارک خون پیا کہ اللہ سے میں کہوں گا کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا میں جہنم میں بھیجنے سے پہلے اتنا ہی خیال کر لیجئے کہ میرے جسم میں آپ کے محبوب کا مبارک خون ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ طلحہ کو مجھ سے جو محبت ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کی زبان سے یہ بات سن کر محسوس کیا کہ طلحہ کے دل میں میری محبت رچ بس گئی ہے، اب یہ مجھ سے دور دنیا میں بھی نہیں رہ پائے گا، جنت میں بھی نہیں رہ پائے گا۔ تو آپ نے حضرت طلحہ کو بشارت اور خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا طلحہ ابشر فإن المرء مع من احب۔ طلحہ تم کو خوشخبری ہو، مبارک ہو، جس کے دل کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی جنت میں رکھا جائے گا۔ تو پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہوئی تھی، ذات سے محبت کے بعد دین سے محبت ہوئی تھی۔ اس جملے کو پھر دوہراتا ہوں، ذات سے محبت کے بعد دین سے محبت ہوئی تھی، ذات کی محبت کے نتیجے میں سنتوں سے محبت ہوئی تھی۔ جب تک ذات کی محبت نہیں ہوگی تب تک کسی انسان اپنے لباس کو بدل پائے گا، اپنے حلیے کو بدل پائے گا، اپنے ظاہر کو بدل پائے گا، اپنے باطن کو کیسے بدل پائے گا؟ افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت بڑی غفلت جو ہو رہی ہے اور بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتابیں پڑھ کر دین آ جائے گا اور سی ڈی اور کیسٹ سن کر دین آ جائے گا اور تقریر سن کر دین آ جائے گا اور بیان سن کر دین آ جائے گا۔ دین کا سب سے پہلا سبب یحبہم ویحبون، دین کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ اللہ کے کسی ایسے بندے کو تلاش کیا جائے جس بندے نے ہم سے پہلے کسی اللہ والے کو تلاش کیا ہو، مجاہدہ کیا ہو، ذکر و اذکار کیے ہو، نیک بندوں کی صحبت میں رہا ہو، گناہوں سے بچا ہو، توبہ کرنے کا طریقہ سیکھا ہو، نماز سیکھی ہو، اخلاق سیکھے ہوں، دن اور رات اللہ کے پسندیدہ طریقے پر گزارنے کا مزاج بنایا ہو، اور پھر ہم کو اس اللہ کے بندے سے محبت ہو، اور وہ محبت جو ہوگی وہ محبت بھری نگاہ ہماری اس پر پڑے گی اور اس کی ہم پر پڑے گی، تو ہمارے دلوں کے اندر اس کے دل کی روشنی منتقل ہو۔ صحابہ کرام جو بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے اور جن کے لیے تکلیفوں کو جھیلنا اتنا آسان ہو گیا، بھوک برداشت کرنا، جان کھپانا، مال لگانا، سبھی کچھ آسان تھا، اس کی وجہ یہ تھی
کہ بس ان کو اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں. بس جو جس چیز سے آپ کا ان کا محبوب اللہ کا محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے, بس وہ محبت جو ان کو ان سے ہو گئی تھی اس کی وجہ سے ان کو اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک ظاہر سے باطن تک بدل ڈالنا بالکل آسان تھا. کیونکہ آدمی کا یہ مزاج ہے, اس کو جس سے عشق ہو جائے, اس کو جس سے محبت ہو جائے, بس اس کی بات کو ماننا اور اس کو خوش رکھنا یہ آدمی کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. جب تک محبت نہ ہو, قانون کے ڈنڈے سے اپنی بات کا منوانا کیا یہ آسان ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. تو پہلا سبب جو ہے جس سے پوری تاریخ میں نیک بننے والے لوگ نیک بنے, وہ ہے اپنے زمانے کے نیک بندوں سے محبت. اسی لیے بار بار خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب من ينفعنی حبہ عندک. کہ اللہ میں آپ سے مانتا ہوں اپنی محبت مجھے عطا کر. اور پھر دوسری دعا مانگتے تھے, اور جس کو آپ سے محبت ہو اس کی محبت میرے دل میں ڈال. اور تیسری دعا مانگتے تھے کہ ہر اس عمل کی محبت مجھے دے دے جس کی محبت سے آپ کی محبت مجھے مل جائے. تو پہلا سبب جو نیک بننے کا ہے وہ ہے نیکوں کی محبت. اور اسی لیے وہ لوگ جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, طرح طرح کی بدتمیزی کی باتیں صحابہ کے بارے میں بولتے ہیں, یا اہل بیت کے بارے میں بولتے ہیں, یا محدثین کے بارے میں بولتے ہیں, یا ائمہ اور فقہا کے بارے میں بولتے ہیں, یا بزرگوں اور اولیاء اللہ کی شان میں بولتے ہیں, اور جن کے دل کو ان سے محبت نہیں ہوتی ان کے ایمان پر خاتمہ ہونے کا یقین نہیں کر جاتا. بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ, بہت خطرے میں ہیں وہ لوگ. انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی غلط راہ پر چل پڑے. محبت کا مطلب کسی کو معصوم سمجھنا نہیں ہے, محبت کا مطلب کسی کو خدا سمجھنا نہیں ہے, محبت کا مطلب کسی کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھنا نہیں ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے رسول سے, مگر کیا کبھی کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے بھی کوئی دعا مانگی؟ کیا ان سے بھی کوئی فریاد کی؟ دعا مانگتے تھے اللہ سے, بندگی کرتے تھے اللہ کی, اپنی ضرورتیں رکھتے تھے اللہ کے سامنے, لیکن اللہ سے محبت تھی ان کی, اللہ پر ایمان تھا ان کا رب ہونے کی حیثیت سے, اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو محبت تھی محبوب خدا ہونے کی. چنانچہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسه وماله وولده ووالده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, ایمان کی حقیقت تمہیں نصیب ہی نہیں ہو سکتی جب تک تم کو اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنا مال اور دنیا میں ہر ایک کے مقابلے میں سب سے زیادہ میری ذات سے محبت نہ ہو جائے. میری ذات سے محبت کے بغیر تم کبھی بھی دیندار نہیں بن سکتے. حتی اکون احب الیہ, اپنی ذات کو محبوب بنوایا اللہ کے رسول. ایک عورت تھی صحابیات میں حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ, عربوں کی زبردست شاعر تھی, اور شاعری میں ایک قسم ہوتی ہے مرثیے کی. پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ مرثیہ شاعری کی الگ قسم ہے.
یعنی کسی کے انتقال پر غم کی شاعری کی جائے اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو پوری عرب شاعری کی تاریخ میں مرثیے کی شاعری میں سب سے بلند مقام حضرت خنسا کا تھا. ان کے بھائی کا انتقال ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے. فخر نام تھا ان کے بھائی کا. اس بھائی کے انتقال پر جو انہوں نے نظم کہی تھی، جو مرثیہ کہا تھا، آج تک عربی شاعری میں اس سے بہتر مرثیہ نہیں کہا جا سکا. پوری دنیا کے عربی ادب کے ماہرین مانتے ہیں کہ مرثیہ نگاری کا آخری شاہکار وہ ہے جو حضرت خنسا نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا. مرثیہ تو وہی کہہ سکتا ہے جس کا دل غم کو بہت محسوس کرتا ہو، جس کے دل کو بہت محبت ہو کسی سے. اسی کی جدائیگی کے غم پر کوئی مرثیہ کہہ سکتا ہے. مرثیہ کوئی مصنوعی شاعری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت خنسا کا دل بہت ہی زیادہ حساس تھا. لیکن اب یہ محبتیں ایمان لانے کے بعد ان کا قبلہ کیا ہو گیا، ان کا مرکز کون سی ذات بن گئی، اور سب سے زیادہ محبت حضرت خنسا کو کس سے ہو گئی. اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دکھا دینے کے لیے ایک عجیب واقعہ رونما کرایا. جب احد کی لڑائی ہوئی تو حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے. مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے. ایک افواہ پھیل گئی، بھگدڑ مچ گئی مدینے میں. منع کیا گیا تھا کہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں، مگر حضرت خنسا رک نہ سکی، نکل پڑی، احد کی طرف دوڑتی ہوئی چلی. راستے میں ہر کچھ دیر کے بعد کوئی ملتا اور بتاتا خنسا بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارا فلاں بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا. کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بیٹے کے بارے میں بتانے کے بجائے میرے محبوب کے بارے میں بتاؤ کہ ان کا کیا حال ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں بتاؤ. اور آگے بڑھتی دوسرے بیٹے کے بارے میں خبر ملتی، اور آگے بڑھی تیسرے بیٹے کے بارے میں خبر. 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر سنتی گئی، انا للہ پڑھتی گئی. وہ عورت جو اپنے بھائی کے انتقال پر جس نے وہ مرثیہ کہا تھا، اب اس کا دل جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے لگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. چنانچہ جب وہاں پہنچی جنگ کے میدان کے قریب، صحابہ نے بہت اطمینان دلایا، خنسا پریشان نہ ہو، اللہ کے رسول حیات ہیں، چوٹ انہیں آئی ہے، زخم انہیں لگے ہیں، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور جو آپ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے اس کی لڑیاں آپ کی پیشانی کے اندر گھس گئی ہیں، زخم تو لگے ہیں لیکن آپ بالکل بخیر ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا مدینے میں افواہ پھیلائی ہے منافقوں نے. تو حضرت خنسا نے خوشامد کی، میں کبھی تمہارا احسان نہیں بھولوں گی، مجھے ایک جھلک اللہ کے رسول کی دکھا دو بس، مجھے تو تب چین ملے گا. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کمانڈر ان چیف تھے ان سے اجازت لی گئی. حضرت عمر نے کہا خنسا کو روکنے کی ہمت عمر کی نہیں ہے، اس کو جانے دو اور فلاں چٹان پر تک پہنچا دو. وہاں سے وہ غار نظر آئے گا جس میں اللہ کے رسول لٹائے گئے ہیں. جب حضرت خنسا اوپر چڑھی اور اللہ کے رسول کے صرف مبارک پیر آپ کو دکھائی پڑے اور دکھایا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں، تو ایک عجیب جملہ زبان سے نکلا، فرمایا کل خد بعدک یا رسول اللہ جللو. اے اللہ کے رسول آپ اگر سلامت ہیں تو ہر مصیبت بالکل میں برداشت کر لوں، آپ سلامت رہیں. جب تک کسی کی ذات سے زندہ اپنے زمانے میں کسی اللہ کے ولی سے، کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے
ہمیں وہ محبت نہیں ہوگی، ہم اس کی محبت کے بغیر ہم صحابہ کی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور ہم اللہ کے رسول کی محبت تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ نہ ہوئی وہ دین پر نہیں چل پائے گا۔ دین پر معلومات کے سہارے نہیں چلا جا سکتا، دین پر چلانے والی طاقت تو محبت کی ہے۔ تو پہلا سبب ہے محبت۔ محبتیں اللہ تعالیٰ نے بہت ان کا دائرہ وسیع رکھا ہے۔ ماں باپ سے بھی محبت ہونی چاہیے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے بھی محبت ہونی چاہیے، ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہی ہے، یہ سب درست ہے، لیکن ایک محبت ہماری زندگی میں وہ ہونی چاہیے جو صرف اللہ کے لیے ہو، صرف دین کے لیے کوئی ہمارا محبوب ہو۔ جب تک یہ خانہ خالی رہے گا لوگوں دین کا مزہ اور ایمان کی حلاوت شاید نہ آ پائے۔ تو پہلا سبب ہے محبت۔ دوسرا سبب ہے اس محبت کے ساتھ صحبت، یعنی اس اللہ کے نیک بندے سے جس کو ہمیں محبت، جس سے ہمیں محبت ہو، ہم اس کے پاس اس وقت گزاریں، اس کو قریب سے دیکھیں، اس کے اخلاق کو، اس کی نمازوں کو، اس کی تلاوت کو، اس کے غریبوں کی خدمت کی جذبے کو، پڑوسیوں کے ساتھ اس کے رویے کو۔ صحابہ کا مقام جو دنیا میں سب سے اونچا ہوا، ساری امت کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ چاہے وہ ہزاروں ائمہ فقہاء محدثین سب ملا لیے جائیں، سارے اولیاء اللہ ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں، لیکن سب مل کر بھی کسی ایک صحابی سے افضل نہیں ہوتے۔ صحابی سے مقام کسی کا نہیں بڑھ سکتا، کیوں آخر؟ کیا وجہ؟ بات یہ ہے کہ بعض والوں کی معلومات بہت تھی، مجاہدات بہت تھے، لیکن صرف ایک وجہ تھی، وہ وجہ تھی کہ ان صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے انہوں نے جو کچھ بھی سیکھا تھا وہ اللہ کے رسول کو دیکھ کر سیکھا تھا۔ ان کو نمازیں پڑھتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہو، اللہ کے رسول کو رکوع سجدے کرتے ہوئے جنہوں نے دیکھا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے ہوئے جس نے دیکھا ہو، اللہ کے رسول کو دشمنوں کو معاف کرتے ہوئے جس نے دیکھا ہو، اللہ کے رسول کو یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کرتے ہوئے جس نے دیکھا ہو، آپ بتاؤ کہ جس نے ان کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا ہو، کیا ان لوگوں کا ایمان ان کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا؟ تو اصل مسئلہ ہے صحابیت کا، صحبت کا، ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، دیکھنے کا۔ پتہ چلا کہ دین نہ پڑھنے سے آتا ہے نہ سننے سے آتا ہے، دین اصل میں دیکھنے سے آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پڑھنے سے اور سننے سے یہ دین کا شوق تو آ سکتا ہے اور معلومات تو آ سکتی ہیں، لیکن جب تک کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو قریب سے ہم دیکھیں گے نہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں پورا دین منتقل نہیں ہو پائے گا۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بغیر دیکھے نہیں آئے گا۔ اس زمانے میں جو بڑی کمیاں ہو گئی ہیں وہ یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں زندگی گزر جاتی ہے، کوئی 50 سال کا ہو جاتا ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، لیکن وہ زندگی میں کبھی اس کی تلاش نہیں کرتا کہ مجھ کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہو، جو واقعی اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہو، جس کی زندگی میں واقعی اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہوتا ہو۔ میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کچھ اس کو دیکھنا چاہتا ہوں قریب۔ آپ بتاؤ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، ان کے درد اور محبت کو دیکھا، ان کے دل میں جتنے اخلاق آئے ہوں گے، ان کے اندر جیسے اخلاق آئے ہوں گے، کیا بعد والوں کے اندر وہ اخلاق آ سکتے ہیں؟
مدینہ منورہ میں عید کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے تیار ہو کر نکلے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے، اور آپ کے ساتھ دونوں نواسے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ساتھ ہیں. ایک طرف ایک کا ہاتھ پکڑے ہیں آپ اور دوسری طرف دوسرے کا ہاتھ پکڑے. اس طرح آپ جا رہے ہیں نماز پڑھانے کے لیے. راستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. عید کا دن ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشیاں ہیں، بچے کھیل رہے ہیں. لیکن ایک بچہ تھوڑا الگ کونے میں بیٹھا ہوا اداس میلے کپڑے پہنے ہوئے بیٹھا ہے. ہو نہیں سکتا تھا کہ کوئی غمگین اور اداس بڑا یا چھوٹا وہ ملے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گزر جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ آپ اس بچے کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا بیٹے کیا بات ہے، تم کیوں نہیں کھیل رہے، تم خوشیاں کیوں نہیں منا رہے؟ تو بیٹے نے بڑی مشکل سے جواب دیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میں یتیم ہوں، اور میری ماں نے کچھ دن کے بعد دوسری شادی کر لی. کون ہے جو میرے کپڑے بناتا، کون ہے جو مجھے نہلاتا دھلاتا اور میرے کپڑے بدلتا؟ آج مجھ کو اپنے باپ یاد آ رہا ہے، اپنی محرومی کو رو رہا ہوں، میں یتیم ہوں. اللہ کے رسول جھک گئے اللہ کے رسول اور اس بچے سے کہا بیٹے تم مجھے اپنا باپ بنانا پسند کرو گے؟ بچہ حیران رہ گیا. کیا اللہ کے رسول آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ حضور نے کہا بیٹے میں جھوٹ نہیں بولتا، تم اگر تیار ہو تو میں تم کو اپنا بیٹا بنانے کو تیار ہوں. لپٹ گیا وہ بچہ اللہ کے رسول کی ٹانگوں سے اور کہنے لگا بنا لیجیے مجھ کو اپنا بیٹا، اللہ کے رسول بنا لیجیے. حضور اس بچے کو لے کر، یتیم بچے کو لے کر اپنے گھر میں واپس گئے اور جا کر اپنے گھر والوں سے کہا کس کو نہلاؤں دھلاؤں، اور حسن اور حسین میں سے جس کے کپڑے اس کے بدن پر آ جائیں اس کو پہناؤ، میں انتظار کروں گا. آپ منتظر رہے. جب وہ مدینے کا یتیم تیار ہوا، نہلا دھلا کر کپڑے بدلے گئے، تو اب آپ پھر نکلے عید کی نماز کے لیے. اب کی شان سے نکلے کہ دونوں نمازیں تو آپ کے پیدل چل رہے تھے، مگر یہ یتیم بچہ آپ کے کندھوں پر سوار تھا. اب جب دوبارہ گزرے آپ انہی بچوں کے پاس سے جس بچے ابھی کھیل رہے تھے، تو ابھی یتیم بچے کے زبان پر مسکراہٹ تھی، ہونٹ اس کے کھلے ہوئے تھے، چہرہ کھلا ہوا تھا. کہنے لگا او میرے دوستو ذرا دیکھو تو میرا نصیب، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں رو رہا تھا، لیکن اب اس آسمان کے نیچے کوئی بیٹا کوئی بچہ ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب؟ کسی کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ حضور کے داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا کسی کو ایسا باپ ملا ہے جیسا مجھے ملا؟ یہ اخلاق سے اللہ کے رسول. اب جن لوگوں نے آپ کو یہ اخلاق برتتے ہوئے دیکھا، جن کے سامنے یہ واقعات روز گزرتے تھے، آپ بتاؤ ان کے دل کی دنیا بدلتی ہوگی کہ نہیں؟ دیکھنے سے جو فرق پڑتا ہے سننے اور پڑھنے سے نہیں پڑتا. بار بار میں اسی بات کو دوہراؤں. تو پہلا سبب کیا ہے؟ محبت. دوسرا سبب کیا ہے؟ صحبت، ساتھ میں ہونا. اسی لیے اصرار کرتے ہیں تجربے کار لوگوں اس طرح زندگی مت گزارو. اللہ کے علماء ربانیین جو واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے علماء تیار ہوئے ہوں، تلاش کرو ان کو. زمانہ بے شک ان میں ایسے لوگ کم ہو گئے ہیں، لیکن زمانہ خالی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا. ہر ایک کو ضرورت ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس کے بغیر، میں تو قسم کھا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اکا دکا کوئی ایک شخص ہوگا. اللہ کے رسول کے زمانے میں صرف ایک شخص تھا
جو صحبت کے بغیر اللہ کے رسول کے فیض سے فیضیاب ہوا، اور ان کا نام تھا اویس قرنی رحمۃ اللہ۔ ہر ایک کا نصیب نہیں ہے یہ، ہر ایک نہیں ہو سکتا، ایک مجبوری تھی، اور اس مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اجازت مانگی، اے اللہ کے رسول میں اکیلا بیٹا ہوں اپنی ماں کا، ماں معذور ہو گئی ہے، میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا، میں کیا کروں، اور آپ کے بغیر میں جی بھی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اویس تم وہیں اپنی ماں کی خدمت کرو، میرے قلب سے تم کو وہیں بیٹھ کر فیض پہنچے گا۔ اور اس طرح ان کو فیض پہنچا کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، کہا عمر میرے بعد تم جب حج میں جانا تو تلاش کرنا، تم کو ایک شخص ملے گا اویس کے نام کا، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے تو میرا سلام اس کو کہنا، اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ تب تھا جب اویس اللہ کے رسول کے پاس نہ آنے کی وجہ سے روزانہ گھنٹوں روتے تھے، ماں کو صبح کھلا پلا کر نہلا دھلا کر لٹا دیا کرتے تھے، اس کے بعد باہر آ کر اس راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم لوگ الحمدللہ جماعت میں ایک مرتبہ نکلے ہوئے تھے، تقریباً 4 مہینے کی جماعت تھی۔ اس جماعت میں نکلنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہماری جماعت کو اس راستے پہ پہنچایا، اور اس جگہ پر ایک قبیلے کے پرانے عرب رہنما نے ہم کو لے جا کر اس جگہ پہ کھڑا کر دیا، یہ کہا کہ یہاں اویس کھڑے ہو کر مدینے کی طرف جاتے ہوئے قافلوں کو دیکھتے تھے، اور جو ادھر کو قافلے جاتے تھے ان قافلے والوں کو پانی پلاتے تھے، ان قافلے والوں کو دودھ اور دہی پلاتے تھے، چھاچھ پلاتے تھے، ان قافلے والوں کے جانوروں کو نہلاتے تھے، ان قافلے والوں کی دھول بٹورتے تھے، اور یہ کہتے تھے تم جا رہے ہو جاؤ مدینے کے پہاڑوں کو میرا سلام کہنا، مدینے کی گلیوں کو میرا سلام کہنا، صحابہ کو میرا سلام کہنا، اور اگر پہنچ جاؤ تو آفتاب نبوت محبوب دو عالم محمد مصطفیٰ تک یہ دعا کہنا کہ ان کا ایک عاشق دور پڑا تڑپ رہا ہے، کب تک اس طرح دور رہوں گا۔ پھر شام کو واپس آتے تھے، شام کو آتے تھے، واپس آنے والے قافلوں کا استقبال کرتے تھے، ایک ایک کو محبت سے دیکھتے تھے، ایک ایک کی آنکھیں چومتے تھے، تم نے محبوب کو دیکھا میرے، تم نے حضور کو دیکھا، بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، کیا پہنے ہوئے تھے، کہاں تھے، سفر تو کر رہے تھے، مدینے میں تھے۔ اس حسرت اور غم کی وجہ سے اللہ نے ان کو مستثنا کر دیا۔ ہم میں سے کوئی اگر معذور ہو اور وہ سفر نہ کر سکے، فالج ہو چکا ہو، گونگا بہرا پڑا ہوا پاہج، اور وہ نہ جا سکے کسی اللہ والے کے پاس، لیکن خط لکھتا رہے، پیغام بھجواتا رہے، تڑپتا رہے، دعائیں کرتا رہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دور بیٹھے ہوئے فیض پہنچا دے گا۔ لیکن باقی ہم سب لوگ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا، سفر کرنے پڑیں گے، پتہ معلوم کرنے پڑیں گے، اور اللہ کے کسی ایسے بندے کو جو بندوں سے کچھ نہ لیتا ہو، بندوں کو اپنی عبادت نہ کرواتا ہو، بندوں کو شرک و بدعات میں نہ پھنساتا ہو، بلکہ بندوں کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملاتا ہو، شریعت و سنت پر چلاتا ہو، ان کے دل میں تقوی کی شمع روشن کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ تو پہلا سبب ہے محبت، اور دوسرا صحبت۔ تیسرا سبب ہے اطلاع۔ کیا سبب ہے؟ کیا مطلب اطلاع کا؟ وہ یہ کہ جب تم کو اللہ کا کوئی ایسا بندہ مل جائے، اس کو گواہ بنا کر توبہ کرو، اور اس سے کہو کہ آپ بھی اسی راستے سے گزرے ہیں، آپ بہت دن سے اس راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرایا، اب میں مریض ہوں اور آپ معالج، اب مجھے اس کا موقع دیجیے کہ میں اپنی اخلاقی کمزوریوں اور روحانی بیماریوں کا علاج آپ سے کراتا رہا۔ جیسے ہمارے جسموں کو بیماریاں لگتی ہیں اور اس کے لیے ہم کو ڈاکٹر حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، ویسے ہی ہماری روحانی بیماریاں بھی ہیں، غصے کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، کسی کو ترقی پاتا ہوا دیکھ کر اندر اگر خوشی نہ ہو ہمارے، بلکہ جلن کی کیفیت پیدا ہو، الجھن پیدا ہو جائے کہ
کہ یہ چیز، یہ نعمت اس کو نہ ملتی مجھ کو ملتی. حسد کی بیماری ہے. اس طرح کی 50 بیماریاں ہیں جو ہم پالے پھر رہے ہیں. ان بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن مجید میں بھر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی انہی بیماریوں کو تو علاج کرتے رہے، دلوں کو پاک صاف کرتے رہے. مدینہ منورہ کی سڑک پر ایک شخص چلاتا ہوا گزر رہا ہے، دیوانوں کی طرح کچھ کہتا ہوا گزر رہا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور سے دیکھا، سننے کی کوشش کی تو نظر آیا کہ یہ تو بڑے پیارے صحابی حنظلہ ہیں، اور یہ چیخ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، یہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف، اور کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، یعنی میں منافق ہو گیا، مجھے نفاق کی بیماری لگ گئی. صدیق اکبر نے روکا ان کے پاس گئے، بلایا، حنظلہ کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے؟ تم تو بہت ہی پیارے ساتھی ہو، بڑے قریبی صحابی ہو، کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حنظلہ بولے صدیق ابو بکر تم کو آپ کو کیا معلوم میرا کیا حال ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس جب میں بیٹھا ہوتا ہوں ان کی مجلس میں تو میرے دل کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب میں باہر نکل کے جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس تو پھر میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اندر کچھ اور باہر کچھ. یہی تو نفاق ہے. تو ابو بکر مجھے مت روکیے، مجھے اللہ کے رسول کے پاس جا کر اپنی اس بیماری کو بتا کر ان سے اس کی دوا پوچھنے دیجیے. جانتے ہیں اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کیا کہا؟ اس کے جواب میں صدیق اکبر نے کہا حنظلہ اگر یہ نفاق ہے حنظلہ تو یہ بیماری تو میرے اندر بھی ہے. تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں بھی ساتھ چلوں گا. ابھی تک ایک بیمار جا رہا تھا دنیا کے سب سے بڑے طبیب سے اپنا علاج کرانے، اب 2 بیمار ہوئے. اب یہ دونوں پہنچے اللہ کے رسول کی خدمت اور جا کر کہا اللہ کے رسول یہ حنظلہ آ رہے تھے، روتے چیختے چلاتے عجب عالم میں نے روکا تو پوچھا مجھے یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور گھر میں بھی بچوں کے پاس جا کر کیفیت بدل جاتی ہے. یہ ڈر رہے ہیں کہ یہ کہیں نفاق تو نہیں ہے. اور جب ان کی بات میں نے سنی تو مجھے لگا کہ یہ تو میرا بھی حال ہے. اے اللہ کے رسول ہم دونوں بیمار حاضر ہیں، ہمارا علاج کر دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے دونوں جانثار ساتھیوں، ہرگز تم منافق نہیں، ہرگز یہ نفاق نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ تمہارے دلوں کی کیفیت جو میرے سامنے رہتی ہے وہ اگر ہر وقت رہے تو آسمانوں سے فرشتے اتر کر تم سے مسافر کریں اور تم اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کر پاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ رحمت کی وجہ سے تمہارے دل کی کیفیت کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے تاکہ تم اپنی دنیاوی ذمہ داریاں بھی پوری کر پاؤ. میں تم کو یقین دلاتا ہوں تمہارے دل میں ایمان ہی ایمان ہے، منافقت بالکل نہیں. دوستو اتنی لمبی عمر ہو گئی، کبھی آج تک ہم میں سے بھی کوئی بے چین ہوا؟ کبھی کوئی بے چینی، کوئی پریشانی، کوئی اضطراب ہمارے اوپر بھی کبھی آیا؟ کبھی ہمیں کبھی خیال آیا کہ یا اللہ یہ کس طرح ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے میدان؟ کبھی ہماری اندر کی جو کمزوریاں ہیں، ہمارے جو گناہ کی عادت ہے، ایک گناہ نہیں بلکہ گناہ کی عادت ہے، کبھی اس نے ہم کو بے چین کیا؟ یہ مطلب ہے اطلاع کا. اطلاع کا مطلب اپنی اندر کی بیماریوں کو محسوس کر کے بیماری کا علاج کرنے والے اللہ کا علم اور ذکر رکھنے والے بندوں سے جا کر اپنی بیماری کو بتا کر ان سے علاج پوچھنا یہ لازمی ہے. کیسے علاج ہوگا؟ صحابہ کرام کے بارے میں احادیث بھری پڑی. قرآن مجید میں کتنی آیات میں بتایا کہ کس صحابی نے کیا پوچھا، کس صحابی نے کیا پوچھا، کس صحابی نے کیا پوچھا. بہت سی احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر پوچھتے تھے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ بیماری ہے، اللہ کے رسول ان کی بیماری کا علاج بتاتے تھے۔ اور چوتھی چیز ہے اتباع، محبت، صحبت، اطلاع اور اتباع۔ اتباع کا مطلب جو علاج بتایا جائے اس پر عمل کیا جائے۔ بس مجھے اتنی بات آج کہنی ہے کہ ہم لوگ آج اس بات پر اللہ کو گواہ بنائیں، عہد کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم اس طرح زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں گے، اس کے ساتھ رہنے کی سفر و حضر میں کوشش کریں گے، اس کی زندگی کی نیکیوں کو قریب سے دیکھیں گے، اور اپنے حالات، اپنی بیماریاں اور کمزوریاں بتا کر علاج پوچھیں گے، اور جو علاج اور پرہیز بتایا جائے گا اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم نے اس بات کا آج عہد کر لیا اور ہماری زندگی کی یہ کمی آج دور ہو گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی مجلس اللہ کے ہاں مقبول قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے اس دارالعلوم کو، اس کی نئی عمارت کو، اس ارادے کو۔ تو جب تک ہمارے بستیوں میں، ہمارے گھر گھر حافظ قرآن نہیں آئیں گے، علماء نہیں تیار ہوں گے، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب تک فضا نہیں بنے گی تب تک گمراہیوں سے، گناہوں سے ہم اپنی بستیوں کو پاک نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کرے آپ کی بستی روزانہ خیر میں ترقی کرتی چلی جائے، علم میں آگے بڑھتی چلی جائے، دین میں آگے بڑھتی چلی جائے، برائیاں روزانہ کم ہوتی چلی جائیں، اور ایک وقت آئے کہ ایک نمونے کی بستی قرار پائے۔ وہ تمام حضرات جو یہاں محنت کر رہے ہیں اللہ ان کی محنتوں کو بہت قبول فرمائے اور لوگوں کو توفیق دے کہ وہ اس نعمت کی قدر کریں، تعاون کریں، محبت سے دیکھیں اور مل جل کر محبت کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جب تک مل جل کر کام نہیں ہوتا اکیلا ایک آدمی کیا کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو بہت جزائے خیر دے جنہوں نے آگے بڑھ کر گویا زمینوں کے زمینیں بھی دیں اور اپنی طرف سے پیشکشیں بھی کی اور ہمت بڑھائی ان اللہ کے بندوں کی جو کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں اور آپ کو اپنی انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں اور ہماری پوری بستیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک بنا دے اور نیک بننے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا۔ دعا مانگ لے بھائی، دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے میرے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، نیک بننے کے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بستی کے اندر جو پہلے سے مدرسے چل رہے ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو مدرسوں کی نئی شکلیں وجود میں آنے والی ہیں اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما، برکت ڈال دیجئے، قبولیت ڈال دیجئے، سب کو نیک بنا دیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو تندرستی نصیب فرما، اے اللہ معصوم بچے بیماریوں میں مبتلا دیکھے اے اللہ دل درد سے بھرایا، اے اللہ اپنے کرم سے ان بچوں کو اے اللہ صحت و شفا نصیب فرما، صحت و شفا نصیب فرما، اے اللہ جو بھی بیمار ہے ہمارے گھروں میں اس سب کو شفا نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، بابرکت روزی نصیب فرما، اے اللہ بابرکت روزی نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، الفت نصیب فرما، اے اللہ الفت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل کو تقویٰ نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر اب زندگی نہیں گزر پا رہی ہے، اے اللہ نہیں گزر پا رہی میرے اللہ، نہیں گزر پا رہی، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہزاروں گناہوں میں لت پت ہے میرے اللہ، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، آج معاف فرما دیجیے، مان جائیے میرے اللہ، سن لیجیے میرے
مان جائیے، اے اللہ مان جائیے، مان جائیے میرے اللہ، نہیں ماننا پھر بھی مان جائیے، اے اللہ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، اے اللہ آپ ناراض ہو گئے، آپ ناراض ہو گئے، اے اللہ آپ ناراض ہو گئے، اے اللہ کب تک ناراض نہ ہوتے، اللہ ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، آج معاف فرما دیجیے، اللہ آج نئی زندگی گزارنے کا عہد ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں میرے اللہ، ہماری توبہ قبول کر، ہماری توبہ قبول کر، ہماری توبہ قبول کر، اللہ ایک ننھا منا بچہ اے اللہ گندگی نجاست میں گندا پڑا ہوتا ہے، لوگ قریب نہیں آتے، اللہ دور بھاگتے ہیں، اے اللہ مگر ماں اس کی اے اللہ سب کام چھوڑ کر اپنے سجے سجائے کپڑوں اور بدن کی پرواہ نہ کر کے دوڑ کے آتی ہے، گندے بچے کو اٹھاتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلتی ہے، سرما لگاتی ہے، کریم پاؤڈر لگاتی ہے اور پھر سے سجا دیتی ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں میں گندے پڑے ہیں، اے اللہ لوگ تو رخ پھیر کے بھاگ رہے ہیں، اے اللہ کیا آپ بھی پھیر لیجیے گا لوگ، اے اللہ کیا آپ بھی رخ پھیر لیجیے گا، اے اللہ ہاتھ بڑھائیے اور ہمیں ہم گندگی کی جگہوں سے اٹھا لیجیے اور توبہ کے پانی سے ہمیں نہلا دیجیے، توبہ کے پانی سے ہمیں نہلا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے، تقوی کا لباس پہنا دیجیے اور علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجیے، اخلاق کا میک اپ کر دیجیے اور اللہ ہمیں سجا دیجیے میرے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ہمیں نیک بنا دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اپنے محبوب رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب گنہگاروں کے نام لے کر اے اللہ ان کی خدمت میں ہماری طرف سے درود و سلام بھجوا دیں، ایک بار ہمارا نام ان کے سامنے بھجوا دیں، اے اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اے اللہ تابعین و تابعیات پر اور ان کے بعد آنے والے تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق